بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے یعنی ریکوائرمنٹ، نبی سے اگر محبت ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ تو اصل تو اسی میں پتہ چلتا ہے نا انسان کو۔ ادروائز ویسے اگر کوئی کہے کہ جی اپنے نبی سے، تو ہر مسلمان کہے کہ میں تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن پتہ جب چلتا ہے جب آپ اس کو پریکٹیکلی عملی طور پہ جب آپ اس کو عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، پھر محبت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف منہ سے بولتے ہیں اور کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریکوائرمنٹس جو ایک محبت کی اپنے نبی سے وہ پھر پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ پھر جو آپ کے دعوے ہیں وہ پھر ویسی فضول ہیں۔ تو ریکوائرمنٹس کیا ہے ہماری آپ سے سر محبت کرنے کی؟ کچھ اس میں سے پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، شارٹلی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ربیع الاول سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ریلیٹڈ ہے ساری، اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں ہے، 5 منٹس کی 6 منٹس کی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر مکمل عمل کیا جائے، سنتوں کے اوپر جس کے اوپر ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا، ایون کہ ہم سارے کام وہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، واش روم سے باہر آ رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی سے باہر آ رہے ہیں، ٹریول کریں، ہر چیز ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسی چیز کو سنت کے مطابق کر لیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور پھر ایک جو آپ سے کی جو محبت ہے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ اب جیسے گھر سے باہر نہیں کر رہے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہوئے باہر نکل جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس اب اس میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ جب گھر کے اندر آ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اس میں رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ میرے نبی کی جو ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت جو ہے نا، وہ بھی کوئی بغیر فائدے کے نہیں ہے، اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ بات صرف اتنی سی کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی امپورٹنس نہیں ہے، نہ ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ دونوں چیزوں سے آج ہم بہت دور ہیں۔ قرآن ہم بالکل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کھول کے ہم اس کو ایک دفعہ نہیں دیکھتے ہیں، ایک صفحہ تک ہم سے پڑھا نہیں جاتا، کہہ کے لوگوں سے پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ کوئی اگر انسان پریشان ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی قرآن پڑھو گھر میں کھول کے، تو پھر وہ اس کو شاید پڑھ لے گا کہ اس کو مجبوری ہے، ادروائز وہ بالکل بھی اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور احادیث کا تو ہمیں بالکل ہی نہیں پتہ۔ قرآن تو پھر یہ ہے کہ چلو ہمیں قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھا ہے، ہم نے پتہ ہے، احادیث کا تو ہمیں ایک الف بے بھی نہیں پتہ، نہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے سمجھنے کی کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں ہے، حدیث میں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں۔ تو ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں، اسی وجہ سے آج ہم پریشان بھی ہیں۔ تیسرا اس کے اندر کیا ہے کہ معراج مصطفیٰ کا تحفہ یعنی 5 وقت نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے، یعنی نماز جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو نماز کے کانٹینٹ کے اوپر، ٹاپک کے اوپر تو میں بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں، مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر چیز کی شروعات جو ہے نا وہ نماز سے ہی ہوتی ہے۔ پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، الجھنیں آ رہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے اسی وجہ سے آ رہی ہیں، اور جب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، تو اس کے اوپر پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور جب صبر کرتا ہے انسان، گلے شکوے نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز پوائنٹ جو ہے اس کے اندر وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق کریمانہ اور حلیہ مبارکہ کو اپنایا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو اپنایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے کہ میرے نبی نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ دوسرا یہ ہے اخلاق کریمہ، ٹھیک ہے نا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ انسان میں سب سے اچھی چیز جو ہونی چاہیے نا اس کا اخلاق ہونا چاہیے، اس کی زبان ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے بھی بات کریں، باہر بات کریں، گھر میں بات کریں، بچوں سے بات کریں، بیوی سے بات کریں، ماں باپ سے بات کریں، اخلاق انسان کے جو ہے نا میٹھا، ہمیشہ الفاظ، زبان میٹھی ہونی چاہیے، طنزیہ ٹون والی یہ والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا، میرے نبی کا لباس پہننے کا طریقہ، میرے نبی کا بال رکھنے کا طریقہ، میرے نبی کا جو ہے جوتا پہننے کا طریقہ، ہر چیز جو ہے اس کو اپنایا جائے۔ اچھا، نمبر 5 اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کو اقوام عالم میں پہنچایا جائے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اسلام سے ریلیٹڈ، وہی ہم آگے لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اپنے تک نہ رکھیں اس کو۔ اگر اپنے تک رکھیں گے تو اس کا بھی ہمیں وبال ہمارے اوپر آئے گا، اور اس کو ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی نے جو بھی تعلیمات دی ہے صحابہ کو دی ہیں، صحابہ نے اپنے تک نہیں رکھی ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، جبھی تو اسلام پھیلا ہے۔ اگر صرف اپنے تک رکھتے ہو، مکہ مدینہ میں رہتا پھر اس سے تو باہر ہی نہیں جاتا، تو پھر لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ تو صحابہ تو پوری دنیا میں گئے ہیں،
جس طرح تبلیغی جماعت والے پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح ورنہ تو کل کو قیامت والے دن لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو دین لے کے کوئی آئے ہی نہیں، تو ہم کیسے دین کو سیکھتے؟ تو پھر جواب دے تو ہم ہی بنیں گے نا. تو اس لیے اب آج کل تو ٹیکنالوجی بہت ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ہر جگہ ہے. اب تو آپ بہت آسانی سے ہر چیز کو کر سکتے ہیں. تو اس لیے دین کا کام کریں، دین کو آگے پھیلائیں، نہ کہ ہم دوسری چیزیں جو گانے ہوتے ہیں، فلمیں، کلپس ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو وہ تو ہمارے لیے گناہ زندگی بھر کا. جس طرح نیک کام ہم جو کرتے ہیں وہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے، اسی طرح یہ ہمارے لیے گناہ جو ہے وہ صدقہ گناہ ہے ہمارے لیے. کہ وہ اگر ہم نے ایک ایسی چیز اپلوڈ کی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کو اگر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، وہ آگے لاکھوں لوگ شیئر کرتے ہیں اس کو، تو وہ تو ساروں کا گناہ ہمارے ایک اکیلے ذمہ ہمارے اوپر آ جائے گا. تو پھر ہم اس کا جواب دہ کیسے بنیں گے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، جس کی میں بہت زیادہ تلقین کرتا ہوں. درود شریف تو اپنی زندگی کا ایسے بنا لے جیسے صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں یا دوائی کھاتے ہیں، کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، اور آپ کو یاد بھی رہتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو کرتے ہیں. اسی طرح درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے اس کو ٹائم ٹو ٹائم پڑھنا ہے اور روز پڑھنا ہے اور بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہدیہ پہنچانا ہے اور آپ کے گھرانے کو اس کا ہدیہ پہنچانا ہے، اور ہدیہ پہنچانے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں فرماتے ہیں. آپ سے روزے رسول کی زیارت کا مشتاق اور آپ کی شفاعت کا طلبگار رہے، یعنی روزے رسول کی تڑپ اپنے اندر ہونی چاہیے. اب وہ تڑپ کیسے ہوگی؟ کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھتے ہوئے روزے رسول کو اپنے تصور میں رکھیں، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں رکھیں، اور دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے بھی آپ سے روزے رسول کی زیارت نصیب فرما دے، مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد عطا فرماتے. ہر چیز تڑپ سے ملتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ماں باپ کو وہ روتا ہے ان کے سامنے، کبھی ان کے پاؤں پکڑے گا، کبھی ہاتھ پکڑے گا، کبھی روئے گا، کبھی چیخے گا، پھر ماں باپ جو ہے نا ترس کھا کے اس کو وہ چیز دے ہی دیتے. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح مانگ رہا ہے، تڑپ کے مانگ رہا ہے یا ایسے ہی بس سرسری طور پہ مانگ رہا ہے. جو سرسری طور پہ مانگ رہا ہے تو پھر اللہ بھی توجہ نہیں دیتے، اور جو تڑپ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، دھیان سے، اخلاص سے، صحیح نیت سے، یقین سے مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر 1 منٹ میں بلا لیتے ہیں. بے شک اس کے پاس اسباب نہ ہو، مال نہ ہو، جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے جو ہے نا وہ بندوبست کرتے ہیں. اور ہماری نظروں کے سامنے بہت لوگ ایسے ہیں جو اس طرح گئے ہیں. جو لاسٹ ہے، قرآن و سنت کے نظام کو اپنے آپ پر، اہل خانہ پر اور ملک و ملت میں نافذ کرنے کی کوشش کیا جائے. یعنی اسلام کو، شریعت کو اپنے اوپر پہلے نافذ کیا جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، آپ خود صحیح ہوں گے تو آپ کے گھر والے بھی صحیح ہو جائیں گے. اگر آپ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کبھی بھی اس چیز کے بارے میں تلقین نہیں کر سکتے. میں اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ کہے گا پہلے خود تو پڑھ لو. میں اگر قرآن نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، درود شریف نہیں پڑھتا، دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو میں دوسرے کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. میرے نبی نے خود پہلے اس کے اوپر عمل کیا ہے، خود فاقہ کرتے تھے تو صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے فاقہ کرتے تھے، یعنی بھوکے رہ جاتے تھے، مشکلات کو برداشت کر لیتے تھے. میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں تو صحابہ نہیں پہ پتھر کھائے. میرے نبی نے اگر لہو بہا ہے تو صحابہ نہیں بہا ہے. تو سردار جب ایک عمل کرتا ہے تو پھر اس کی رعایا جو ہوتی ہے، اس کے جو انڈر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو آسانی سے کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر سردار ہی نہیں کرے گا، ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سردار کا مقام دیا ہوتا ہے، کمانا اس نے ہوتا ہے، دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے باہر کی، ادھر کی، ادھر کی، تو ایک سردار کی نسبت رکھتا ہے وہ. تو جب وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو اس کی رعایا جو ہوگی، اس کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے، اس کے جو بیوی، بچے، اہل و عیال، گھر والے، جب وہی نہیں کرے گا تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. لیکن اگر یہ انہی پوائنٹ کے اوپر بھی اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، کوشش تو کریں، آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع تو کریں نا. انسان پہلی ہمت ہار کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، انسان کرتا ہی نہیں ہے، اس کو دل ہی نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت نکالیں گے تو ان چیزوں کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور دنیا آپ کے لیے ایسی ہوگی جیسے کوئی کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، اور پھر دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. ابھی آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آپ سے دور بھاگ رہی ہے. جب آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی اور آپ کے قدموں میں آ جائے گی دنیا، ٹھیک ہے نا.